بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول پاور لینڈ، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کیا ان بوتھ سے ہٹ کر بھی ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے؟ عمران نے چند لمحوں تک سوچنے کے بعد پوچھا۔ ڈائریکٹران اپنے آپ کو خود بغیر کسی آلے کے ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں، باقی کے لیے وہ جب چاہیں انہیں ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں، بوتھم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، سوئی ڈینجر تک پہنچ چکی ہے، اچانک پیچھے کھڑے بلیک زیرو نے کہا۔ اوہ اچھا، بند کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کا دماغ ہی پھٹ جائے، عمران نے مائک آف کرتے ہوئے کہا۔ بلیک زیرو تیزی سے مشین کی طرف بڑھا اور پھر اس نے مشین بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک مشین میں ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور مشین خود بخود بند ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی عمران اور بلیک زیرو یہ دیکھ کر حیرت سے اچھل پڑے کہ اچانک کاؤچ پر پڑا ہوا بوتھم غائب ہو گیا تھا۔ اس کے سر پر موجود کنٹوپ اب کاؤچ پر پڑا تھا اور جسم کے دوسرے حصوں سے لپٹی ہوئی تاریں کاؤچ سے نیچے لٹک رہی تھیں۔ اوہ، یہ کہاں گیا؟ بلیک زیرو کی تعجب بھری آواز سنائی دی۔ ٹرانسمٹ ہو گیا ہے۔ یار، طریقہ تو خوب نکالا ہے انہوں نے، نہ ریل کے سفر کی تکلیف، نہ ہوائی جہاز کے ایئر لاک کے دھچکے، نہ بسوں کے دھکے، بس بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے ٹرانسمٹ ہو جاؤ۔ واہ، مزہ آ گیا، عمران نے چہکتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو چونک کر عمران کو دیکھنے لگا۔ عمران کے الجھے اور سنجیدہ چہرے پر ایک بار پھر وہی ازلی شگفتگی اور زندہ دلی لوٹ آئی تھی۔ شاید ترمزی اور لیڈی ایشلے کے غائب ہونے سے جو بوجھ اس کے ذہن پر پڑا تھا، اب اس کی وجہ پتہ چل جانے کے بعد وہ بوجھ اتر گیا تھا۔ ویسے ہے تو حیرت انگیز، اس کا مطلب تو ہے کہ آپریشن روم تک وہ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ یہ بات نہیں، بوتھم نے بتایا تھا کہ پاور لینڈ کے ہر شہری کے جسم میں وہ ریز داخل کر دیتے ہیں، اس لیے جب چاہیں وہ انہیں ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں۔ عمران نے واپس میٹنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ بڑی دیر بعد انہیں ٹرانسمٹ کرنے کا خیال آیا، ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ گیسٹ روم سے ہی ٹرانسمٹ ہو جاتا اور آپ میری گردن پکڑ لیتے، بلیک زیرو نے کہا۔ تمہاری گردن سے تو مجھے معلومات نہ مل سکتی تھیں، کم از کم بنیادی معلومات تو مل ہی گئی ہیں۔ ویسے بھی بوتھم اب ہمارے لیے بیکار تھا، خواہ مخواہ ہلاک کرنا پڑتا، خود ہی دفع ہو گیا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ میٹنگ روم میں پہنچنے کے بعد بلیک زیرو نے پوچھا۔ فی الحال تو میں سونا چاہتا ہوں، شاید خواب میں پاور لینڈ کا محل وقوع نظر آ جائے، دعا کرنا، عمران نے کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ بلیک زیرو سر ہلاتا ہوا رہ گیا، وہ سمجھ گیا تھا کہ عمران ابھی کچھ بتانا نہیں چاہتا ہے۔ انتہائی خوبصورت انداز میں سجے ہوئے کمرے کے درمیان بیڈ پر ترمزی پڑا ہوا تھا، اس کا پورا جسم پٹیوں سے لپٹا ہوا تھا، البتہ اس کی آنکھیں اور چہرہ کھلا ہوا تھا اور وہ ہوش میں تھا۔ لیڈی ایشلے کمرے میں بھوکی شیرنی کے سے انداز میں بڑی بے چینی سے ٹہل رہی تھی، اس کا چہرہ غصے اور جھنجھلاہٹ کی شدت سے مسخ ہو چکا تھا۔ میں پورے ملک کو بمبوں سے اڑا دوں گی، میں پاکیشیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی، لیڈی ایشلے نے انتہائی غصیلے انداز میں دانت پیستے ہوئے کہا۔ تم نے پہلے بھی حماقت کی تھی اور اب بھی حماقت کرو گی، ترمزی نے کمزور سی آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں نے حماقت کی ہے؟ وہ کیسے؟ لیڈی ایشلے نے غصیلے لہجے میں کہا اور بیڈ کے ساتھ پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ دیکھو ڈیئر، یہ حماقت نہیں تو اور کیا ہے کہ ایک آدمی کے لیے پاور لینڈ کے 2 ڈائریکٹرز بغیر کسی تیاری کے وہاں پہنچ گئے۔ ہماری تنظیم اتنی بڑی ہے کہ ہم ایک اشارے پر حکومتوں کے تختے الٹ سکتے ہیں، پھر کیا ضرورت تھی کہ ہم دونوں وہاں بھاگ چلے جاتے، ترمزی نے جواب دیا۔ تمہاری بات درست ہے ترمزی، واقعی مجھ سے حماقت ہوئی ہے۔ میں تو دراصل ہنری میلکم کے کہنے پر چلی گئی تھی۔ ہنری میلکم نے کہا تھا کہ یہ شخص عمران دنیا کا خطرناک ترین انسان ہے،
لیڈی ایشلے نے قدرے شرمندہ لہجے میں کہا، اور ہے بھی ایسا ہی۔ اب تم خود اندازہ کرو کہ ایک آدمی جو وہاں کی سیکرٹ سروس کا ممبر ہے، بندھا ہوا ہمارے سامنے پڑا ہے، اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، لیکن جب وہ حرکت میں آتا ہے تو ڈومنگٹن قتل ہو جاتا ہے۔ میں مرنے کے قریب پہنچ جاتا ہوں، تم ریوالور رکھنے کے باوجود ناکارہ ہو جاتی ہو۔ یہ صرف ایک آدمی کی کارکردگی ہے جو صرف سیکرٹ سروس کا عام سا ممبر ہے، اور اب تم خود اندازہ کرو، اگر تمہیں اچانک ہوش نہ آ جاتا اور تم اپنے آپ کو اور مجھے ٹرانسمٹ کر کے یہاں نہ لے آتی تو ہمارا کیا حشر ہوتا۔ پاور لینڈ جو دنیا پر حکومت کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، ایک پسماندہ ملک کی سیکرٹ سروس کے عام سے ممبر کے ہاتھوں ختم ہو چکا ہوتا۔ ترمزی نے بڑبڑانے کے سے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، واقعی یہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں، انتہائی خطرناک، میرے تصور سے بھی کہیں زیادہ خطرناک۔ ہنری میلکم سچ کہتا ہے، اب مجھے ہنری کی باتوں پر یقین آ گیا ہے، لیڈی ایشلے نے ڈھیلے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور اب تم غصے میں آ کر ایک اور حماقت کرنے چلی ہو۔ تم پاکیشیا کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتی ہو، اس سے کیا ہوگا؟ ہم ایک فضول مشن میں الجھ جائیں گے، ہمارے اصل منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے ان سے الجھنے کی؟ جو سائنسدان ہمیں چاہیے تھے وہ ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں، اور یہ لوگ چاہے کتنے ہی ذہین ہوں پاور لینڈ میں داخل ہو نہیں سکتے۔ تو پھر ترمزی نے جواب دیا، وہ دراصل فطرتاً انتہائی ٹھنڈے مزاج کا آدمی تھا، اور چونکہ بنیادی طور پر کاروباری آدمی تھا، اس لیے ہر معاملے کو 2+2=4 کے انداز میں سوچنے کا عادی تھا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے، کیا ہم انتقام نہ لیں، پاکیشیا کو بھول جائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میری فطرت کے خلاف ہے، میں تو ان کی بوٹیاں کتوں سے نچوانا چاہتی ہوں۔ لیڈی ایشلے نے بھڑک کر جواب دیا، لے لو انتقام، کسی پارٹی کو اشارہ کر دو، وہ ہماری طرف سے انتقام لے لے گی۔ پاور لینڈ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں نامی گرامی مجرم پیشہ ور قاتل پل رہے ہیں، آخر وہ کب کام آئیں گے؟ ترمزی نے جواب دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ لیڈی ایشلے کوئی جواب دیتی، ایک لمبا تڑنگا اور قوی ہیکل جسم والا آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کاؤ بوائے انداز کا لباس پہنا ہوا تھا، اس کے چہرے پر خشونت کے آثار واضح تھے۔ کیا ہوا ہنری، بوتھم کا پتہ چلا؟ لیڈی ایشلے نے آنے والے کو دیکھتے ہی چونک کر کہا، ہاں، نہ صرف پتہ چل گیا ہے بلکہ میں نے اسے ٹرانسمٹ بھی کروا لیا ہے۔ ابھی وہ قرنطینہ میں پڑا ہے، تھوڑی دیر بعد یہاں پہنچ جائے گا، ہنری نے خشک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ تمہارا کیا حال ہے ترمزی؟ تمہاری قسمت اچھی تھی کہ تم بچ نکلے، ورنہ جس حالت میں تم پہنچے تھے تمہاری زندگی محال تھی۔ ہنری نے بیڈ پر پڑے ہوئے ترمزی سے مخاطب ہو کر کہا، واقعی ہنری، میں خود حیران ہوں کہ میں آخر بچ کیسے گیا ہوں۔ بہرحال شکریہ، ترمزی نے مسکراتے ہوئے کہا، شکریہ لیڈی ایشلے کا ادا کرو جو بر وقت تمہیں لے آئی ہے، ہنری نے ہنستے ہوئے کہا، اور ترمزی بھی ہنس پڑا۔ اب یہ محترمہ تو خار کھائے بیٹھی ہیں، کہتی ہیں کہ میں پاکیشیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی، پورے پاکیشیا کو بمبوں سے اڑا دوں گی، اور میں اسے سمجھا رہا ہوں کہ ہمیں براہ راست ان چکروں میں ملوث ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے آدمی سب کام سنبھال لیں گے۔ ترمزی نے کہا، میں مادام کے جذبات اچھی طرح سمجھتا ہوں، میرا بھی یہی حشر ہوا تھا، جی چاہتا تھا کہ یا عمران کی بوٹیاں نوچ ڈالوں یا خودکشی کر لوں، بڑی مشکل سے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا تھا۔ ہنری نے مسکراتے ہوئے کہا، عمران کی بات مت کرو، اسے تو بوتھم نے ختم کر دیا ہوگا، ہمیں تو اس کی سیکرٹ سروس نے پریشان کر دیا ہے۔ لیڈی ایشلے نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، یہ آپ کی بھول ہے مادام، عمران اگر بوتھم جیسے آدمیوں کے بس کا ہوتا تو اب تک کروڑوں بار مر چکا ہوتا۔ بوتھم کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے، بڑے بڑے نامور مجرم اس کا بال بیکا نہیں کر سکے، اور رہی پاکیشیا سیکرٹ سروس تو وہ پوری دنیا میں سب سے خطرناک تنظیم سمجھی جاتی ہے، اور آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اس کا روح رواں بھی عمران ہے، کیونکہ سیکرٹ سروس کا سربراہ X2 کبھی کسی کے سامنے نہیں آیا، اور نہ ہی وہ کبھی فیلڈ میں کام کرتا ہے۔ ہنری میلکم نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو پھر ہم آخر انتقام کیسے لے سکتے ہیں؟
کیا پاور لینڈ ایک پسماندہ ملک کی سیکرٹ سروس سے خوف زدہ ہو کر دبک کر بیٹھ جائے؟ لیڈی ایشلے نے غصے سے پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ بہتر تو یہی ہے کہ ہم انہیں نہ چھیڑتے، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے۔ اب یقیناً سیکرٹ سروس اور عمران پاور لینڈ کی راہ پر لگ چکا ہوگا۔ اب آپ خاموش بھی ہو جائیں تو وہ خاموش نہیں بیٹھے گا، وہ اب پاور لینڈ کا تہ تک پیچھا کرے گا، یہ اس کی فطرت ہے، ہنری میلکم نے جواب دیا۔ کیا کہہ رہے ہو ہنری؟ تم پاور لینڈ کے ڈائریکٹر ہو کر ایسی باتیں کر رہے ہو، پاور لینڈ کی توہین کر رہے ہو؟ لیڈی ایشلے اسی پر چڑھ دوڑی۔ حقیقت بیان کر رہا ہوں مدام، جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ جذبات میں آ کر ہم سب اپنا کیا کرایا ختم کر بیٹھیں۔ ہمیں اب سنجیدگی سے اس مسئلے سے نمٹنا ہوگا، کوئی خاص منصوبہ اور پلاننگ بنا کر، ہنری نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہنری درست کہہ رہا ہے ڈیئر، ہمیں ان چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھنے کی بجائے بڑے مشن پر نظر رکھنی چاہیے۔ ترمزی نے ہنری کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ مجھے اب چین نہیں آ سکتا جب تک میں انتقام نہ لے لوں، بھرپور اور خوفناک انتقام۔ اس کے لیے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اس سے مجھے غرض نہیں، لیکن بغیر انتقام لیے میں نہیں رہ سکتی، مجھے ایک لمحہ بھی چین نہیں آئے گا۔ لیڈی ایشلے نے پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ مادام، انتقام والی بات آپ مجھ پر چھوڑ دیں، میرا بھی پرانا حساب عمران کے ساتھ موجود ہے، میں خود اس کا منصوبہ بنا لوں گا۔ ہنری نے اسے ٹالنے کے لیے کہا۔ نہیں، مجھے پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے تاکہ مجھے تسکین ہوتی رہے، لیڈی ایشلے نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ ہنری، اب یہ باز نہیں آئے گی، بہتر یہی ہے کہ اس کا کام کر دو، کوئی ایسا منصوبہ بناؤ کہ اس کا انتقام بھرپور انداز میں پورا ہو سکے۔ ترمزی نے ہنری سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، واقعی اب یہ ضروری ہو گیا ہے، ورنہ مادام کو چین نہیں آئے گا، ہنری نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ لیڈی ایشلے اس کی بات کا کوئی جواب دیتی، دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ یس، کم ان، ہنری نے اونچی آواز میں کہا، اور دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور بوتھم سر جھکائے اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا، یوں لگتا تھا جیسے اس کے جسم سے تمام خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا بوتھم؟ کیا عمران قتل ہو گیا ہے؟ لیڈی ایشلے نے بوتھم کو دیکھتے ہی چیخ کر کہا۔ سوری مادام، مجھ سے صرف اتنی غلطی ہوئی کہ میں نے دروازہ کھلتے ہی اسے گولی نہیں مار دی، بلکہ تصدیق کرنے لگا، اور پھر میرے ستارے گردش میں آ گئے۔ وہ مافوق الفطرت قوتوں کا مالک ہے مادام، اس نے مجھ پر قابو پا لیا، بوتھم نے سر جھکاتے ہوئے کمزور سے لہجے میں کہا۔ اس نے تم سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہوگی، ہنری نے سخت لہجے میں کہا۔ اسے معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی، اسے مادام اور مسٹر ترمزی کے متعلق پوری معلومات حاصل تھیں۔ اسے معلوم تھا کہ پاور لینڈ کیا ہے، اسے یہ بھی معلوم تھا کہ مادام اور مسٹر ترمزی ہوٹل سلور لینڈ میں موجود ہیں۔ وہ صرف پاور لینڈ کا حدود اربع جاننا چاہتا تھا، بوتھم نے جواب دیا۔ اسے وہاں ہماری موجودگی کا علم تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیڈی ایشلے کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ جس کا نام عمران ہے مادام، اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اس کے اشارے پر سیکرٹ سروس آپ کے پیچھے لگی ہوگی، اور اگر آپ ٹرانسمٹ نہ ہو جاتے تو یقیناً وہ آپ کو اپنے ہیڈ کوارٹر لے جاتا، اور پھر مسٹر ترمزی کے میک اپ میں وہ پاور لینڈ پہنچ جاتا، اور سیکرٹ سروس کی کوئی رکن مادام کے میک اپ میں یہاں پہنچ جاتی۔ بوتھم کے میک اپ میں بھی ان کا ایک آدمی ہوتا۔ باقی آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ ان کی یہاں موجودگی کے بعد پاور لینڈ کے ساتھ کیا ہوتا۔ ہنری نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ او، واقعی یہ تو بڑا بھیانک منصوبہ ہوتا، پاور لینڈ تو تباہ ہو جاتا، لیکن تم جانتے ہو کہ ٹرانسمٹ ہوئے بغیر پاور لینڈ میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا، اور ٹرانسمٹ صرف پاور لینڈ کے شہری ہی ہو سکتے ہیں، لیڈی ایشلے نے جواب دیا۔ میں نے تو ایک بات بتائی ہے، عمران کے کام کرنے کا ایک طریقہ کار بتایا ہے۔ بہرحال یہ اچھا ہوا کہ اس کے پنجے سے سب نکل آئے ہیں، اب اس کے خلاف زیادہ بھرپور انداز میں کام کیا جا سکتا ہے، ہنری نے کہا۔ بوتھم، تم مشن میں ناکام رہے ہو، اور تمہیں پتا ہے کہ پاور لینڈ کے اصولوں کے مطابق ناکامی کی کیا سزا ہے، لیڈی ایشلے نے انتہائی کرخت لہجے میں براہ راست بوتھم سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس میڈم، مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے،
اور میں اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ بوتھم نے سر جھکاتے ہوئے بڑے مضبوط لہجے میں کہا، میڈم، اس ناکامی میں بوتھم کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر اس کی جگہ میں بھی ہوتا تب بھی شاید ناکام رہ جاتا، اس لیے اسے ایک بار معافی دی جا سکتی ہے۔ ہنری میلکم نے فوراً ہی جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں ڈیئر، بوتھم ہمارا قیمتی آدمی ہے، اسے ایک بار معافی دی جا سکتی ہے۔ میں ہنری کی تائید کرتا ہوں۔ بیڈ پر پڑے ہوئے ترمزی نے فوراً ہی ہنری کی تائید کرتے ہوئے کہا، اور 2 ڈائریکٹران کا فیصلہ اپنے حق میں پا کر بوتھم کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا، کیونکہ پاور لینڈ کے قوانین کے مطابق 2 ڈائریکٹران کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، چونکہ 2 ڈائریکٹران نے تمہارے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، اس لیے تمہیں معافی دی جا رہی ہے، لیکن یہ قانون بھی تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ دوسری بار غلطی پر 3 ڈائریکٹران مل کر بھی تمہیں نہیں بچا سکتے۔ لیڈی ایشلے نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، اس کا لہجہ انتہائی کرخت تھا۔ میں آپ کا مشکور ہوں مدام، مسٹر ترمزی اور مسٹر ہنری، میں آئندہ آپ کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ بوتھم نے شکریہ کے انداز میں رکوع کے بل جھکتے ہوئے جواب دیا۔ اب تم جا سکتے ہو اور اسپیشل لیبارٹری میں اپنا عہدہ واپس سنبھال لو۔ اب تم نے بغیر اجازت پاور لینڈ سے باہر نہیں جانا۔ لیڈی ایشلے نے دوسرا حکم دیتے ہوئے کہا، حکم کی تعمیل ہوگی مادام، بوتھم نے کہا، اور پھر تیزی سے مڑ کر جلدی جلدی قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب مزید کیا پروگرام ہے؟ میں پاکیشیا کی سیکرٹ سروس اور عمران کو جلد از جلد اپنے قدموں میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ بوتھم کے جاتے ہی لیڈی ایشلے نے کہا، توبہ، صبر بھی کرو، تم تو ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئی ہو۔ ترمزی نے اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہا، سنو ترمزی، یہ میری فطرت ہے کہ میں دشمن کو اس دنیا میں زیادہ سانس لینے کی مہلت دینا اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ اگر تم دونوں اس معاملے میں میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو میں اپنے طور پر اقدامات کروں گی۔ بہرحال میں اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گی جب تک پاکیشیا سیکرٹ سروس اور عمران کو تہس نہس نہ کر دوں، ان کی لاشوں کی بوٹیاں نہ اڑا دوں۔ لیڈی ایشلے نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اس کا چہرہ بھوکی شیرنی کی طرح غضبناک ہو گیا تھا، آنکھوں میں درندگی اتر آئی تھی۔ ٹھیک ہے مادام، میں آپ کے جذبات کو سمجھتا ہوں، ہم ابھی ایک خصوصی ٹیم تشکیل دے کر پاکیشیا بھیج دیتے ہیں، وہ اپنا مشن مکمل کر کے آ جائے گی۔ ہنری نے اس کی کیفیت سے متاثر ہوتے ہوئے کہا، نہیں، میں ساتھ جاؤں گی، میں صرف چیک کروں گی، میں ایک ایک لمحے کی رپورٹ خود سننا چاہتی ہوں۔ لیڈی ایشلے نے حتمی لہجے میں کہا، تو پھر ہنری بھی تمہارے ساتھ جائے گا، کیونکہ اسے ان لوگوں سے واقفیت ہے۔ میں بھی جاتا، لیکن میرا حال تم دیکھ ہی رہی ہو۔ ترمزی نے فوراً ہی تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، ظاہر ہے تمہارا جانا نہیں ہو سکتا۔ ہنری، کیا تم تیار ہو؟ لیڈی ایشلے نے ہنری کی طرف مخاطب ہو کر کہا، سوری مادام، میں پاور لینڈ کے ای بم کے منصوبے میں اس طرح الجھا ہوا ہوں کہ میری وہاں سے غیر حاضری پاور لینڈ کو زبردست نقصان پہنچا سکتی ہے۔ البتہ میری نمائندگی میرا نمبر 2 ولسن کرے گا، وہ انتہائی منجھا ہوا آدمی ہے اور وہ بھی میرے ساتھ پاکیشیا کی مہم میں شامل تھا۔ ہنری نے معذرت کرتے ہوئے کہا، اوکے، میں خود بھی یہی چاہتی تھی کہ میں خود آزادی سے کام کروں۔ لیڈی ایشلے نے انتہائی مطمئن اور پرمسرت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی تھی، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ چاہتی ہی یہی تھی کہ پاکیشیا کے خلاف آزادی سے کام کر سکے۔ ہنری، اگر تم چلے جاتے تو بہتر تھا، مجھے فکر نہ رہتی۔ ترمزی نے دبے دبے لہجے میں احتجاج کرتے ہوئے کہا، او ڈیئر، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں نے ایسے کھیل ہزاروں بار کھیلے ہوئے ہیں۔ تم دیکھنا میں پاکیشیا سیکرٹ سروس اور اس عمران کا کیا حشر کرتی ہوں۔ انہیں زمین پر پناہ نہیں ملے گی، وہ بل بلائیں گے، فریاد کریں گے، لیکن انہیں موت نہیں آئے گی۔ لیڈی ایشلے نے بڑے غصیلے لہجے میں کہا، اس کا انداز ایسا تھا جیسے ترمزی نے یہ کہہ کر اس کی توہین کر دی ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے تم مناسب سمجھو، بہرحال اپنی کارکردگی سے ہمیں مطلع کرتے رہنا۔ ترمزی نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، اوکے۔ لیڈی ایشلے نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی ہنری بھی اٹھ کھڑا ہوا، مادام، کیا میں آپ کو کوئی ٹیم دوں یا اپنے طور پر آپ ٹیم بنائیں گی؟ بہرحال کچھ بھی کریں،
میری درخواست ہے کہ ولسن کو اپنے ماتحت کے طور پر ضرور ساتھ لے جائیں، وہ آپ کے لیے انتہائی مفید رہے گا۔ ہنری نے کہا، تم خود ٹیم بناؤ، ولسن کو اس کا سربراہ بنا دو، میں تو صرف منصوبہ بندی اور چیکنگ کروں گی، ضرورت پڑی تو براہ راست ملوث ہو جاؤں گی ورنہ نہیں۔ لیڈی ایشلے نے کہا، اوکے، میں ایسی ٹیم بھیجوں گا کہ آپ اس کی کارکردگی دیکھ کر حیران رہ جائیں گی، ہنری نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ عمران سر سلطان کے دفتر میں میز پر دنیا کا تفصیلی نقشہ پھیلائے بیٹھا ہوا تھا۔ سر سلطان بھی نقشے پر جھکے ہوئے تھے۔ عمران کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی پینسل تھی۔ اس نے پینسل سے جزائر فن لینڈ کے گرد دائرہ سا لگایا اور اس کے بعد وہ اس کے شمال مشرق کی طرف سرخ رنگ کی لکیر کھینچتا چلا گیا۔ اس طرف تو انتہائی دشوار گزار پہاڑی سلسلہ ہے جہاں سرے سے کوئی آبادی نہیں ہے۔ سر سلطان نے نقشے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اسی لیے تو یہاں دنیا کو تباہ کرنے کے لیے انتہائی خوفناک ہتھیار تیار ہو رہے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر واقعی ای بم والا آئیڈیا درست ہے، اس میں سے نکلنے والی مخصوص لہریں پوری دنیا کے انسانوں کے ذہن پلٹ سکتی ہیں، تو پھر اس کے بعد ہوگا کیا؟ پوری دنیا پر مجرموں کی بلا شرکت غیر حکومت ہوگی اور وہ تا ابد کھل کر کھیلیں گے۔ عمران نے بڑے جذباتی انداز میں کہا، تمہاری بات درست ہے عمران، میں تمہارے جذبات کو سمجھتا ہوں، لیکن صدر مملکت اس بات کو یوں نہیں لیتے۔ ان کا فرمانا ہے کہ جب دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں خاموش ہیں تو ہم ان بھیڑوں کے چھتے کو کیوں چھیڑیں؟ جب یہ لوگ پر پرزے نکالیں گے تو پھر دیکھا جائے گا۔ سر سلطان نے معذرت بھرے انداز میں کہا، لیکن وہ ہمارے سائنسدان، ان کا کیا ہوگا؟ عمران نے بڑے طنزیہ انداز میں ہنکارا بھرتے ہوئے کہا، وہ چاہتے ہیں کہ یہ سائنسدان واپس آ جائیں، لیکن وہ اس کے لیے اتنے بڑے آپریشن کی اجازت دینے پر تیار نہیں ہیں جس کی جوابی کارروائی میں ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے، کیونکہ پاور لینڈ اگر واقعی اتنی طاقتور تنظیم ہے تو پھر اس کا پہلا نشانہ پاکیشیا بھی بن سکتا ہے۔ سر سلطان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ عمران نے سر سلطان کو تمام تفصیل بتانے کے بعد ان سے درخواست کی تھی کہ وہ صدر مملکت سے پاور لینڈ کے خلاف آپریشن کرنے کی رسمی اجازت لے لیں، کیونکہ بہرحال سیکرٹ سروس کے لیے بھی کچھ قانونی تقاضے موجود تھے۔ وہ ملک سے باہر کسی بڑے آپریشن پر جانے سے پہلے سر سلطان اور صدر مملکت کی متفقہ منظوری کے پابند تھے، اور صدر مملکت نے اب سرکاری طور پر پاور لینڈ کے خلاف آپریشن کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ظاہر ہے سر سلطان نے انہیں بے حد سمجھایا ہوگا، لیکن صدر مملکت کی نظر میں پورے ملک کی سلامتی تھی، وہ جذباتی اقدامات کے قائل نہ تھے۔ تو ٹھیک ہے، میں اپنے طور پر اس مہم پر چلا جاتا ہوں، ذاتی طور پر۔ عمران نے نقشے کو لپیٹتے ہوئے کہا، اس کی میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا، تم ایک ذمہ دار آدمی ہو، اگر تم نے قانونی تقاضوں کی خلاف ورزی کی تو یہ تمہارے وقار کے خلاف ہوگا۔ سر سلطان نے سخت لہجے میں کہا، وہ شاید خود بھی لاشعوری طور پر پاور لینڈ سے خوف زدہ تھے۔ X2 تو یہیں رہے گا، عمران جائے گا اور ٹیم بھی یہیں رہے گی۔ میں، ٹائیگر، جوانا، جوزف اور سلیمان کو ساتھ لے جاؤں گا۔ ہم پاور لینڈ کے لیے اتنے ہی کافی ہیں، آپ بے فکر رہیں۔ بہرحال پاور لینڈ میرے پنجے میں آ کر نکل گئی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عمران کے نقطہ نظر سے یہ اس کی توہین ہے۔ عمران نے سخت لہجے میں کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سنو، 1-2 روز رک جاؤ، میں ایک بار پھر کوشش کروں گا، ہو سکتا ہے کہ میں صدر مملکت کو منوا لوں، پھر تم پوری ٹیم لے کر چلے جانا، ورنہ تمہاری مرضی، تم جس طرح مناسب سمجھنا کرنا۔ سر سلطان نے بھی اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، آپ 1-2 روز کی بات کر رہے ہیں، مجھے تمام انتظامات کرنے میں 1 ہفتہ لگے گا، اس لیے 1 ہفتے تک آپ کو کھلی چھٹی ہے۔ اگر صدر مملکت مان جائیں تو مجھے فون کر دینا، میں اپنا پروگرام بدل لوں گا، ورنہ دوسری صورت میں 1 ہفتے بعد میں مشن پر چلا جاؤں گا۔ عمران نے کہا، اور سر سلطان نے اطمینان سے سر ہلا دیا۔ 1 ہفتے تک ان کے لیے خاصی مہلت تھی، اور انہیں یقین تھا کہ وہ صدر مملکت کو اس مشن کی اجازت دینے پر آمادہ کر لیں گے۔ عمران نقشہ جیب میں ڈالے، سر سلطان کو خدا حافظ کہہ کر تیزی سے مڑا، اور پھر چند لمحوں بعد اس کی کار تیزی سے
دانش منزل کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ صدر مملکت اس مشن کی اجازت نہ دیں گے، اس لیے اسے اپنے طور پر اس قدر بڑے مشن کے انتظامات کرنے پڑیں گے۔ دانش منزل پہنچ کر اس نے کار روکی اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا آپریشن روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ میں آپ کو فون کرنے ہی والا تھا، بلیک زیرو نے استقبال کے لیے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ عمران نے بلیک زیرو کے چہرے پر سنجیدگی دیکھتے ہوئے چونک کر پوچھا۔ آپ کے فلیٹ پر حملہ کیا گیا ہے، کھلے عام بم پھینکے گئے ہیں، پورا فلیٹ تباہ ہو گیا ہے، ساتھ والے 2 فلیٹ بھی بری طرح تباہ ہو گئے ہیں۔ سلیمان شدید زخمی ہو گیا ہے، اسے فائر بریگیڈ والوں نے ملبے سے نکالا ہے، میں نے اسے جنرل ہسپتال سے اسپیشل ہسپتال منتقل کر دیا ہے اور اس کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، بلیک زیرو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اچھا، اس فلیٹ کی قسمت میں ہی تباہی لکھی ہوئی ہے، ہر دوسرے ہفتے تباہ ہو جاتا ہے اور پھر مجھے بنانا پڑتا ہے۔ عمران نے یوں جواب دیا جیسے اسے فلیٹ کی تباہی کی خبر سن کر کچھ زیادہ حیرت نہ ہوئی ہو۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ تمہیں کس نے اطلاع دی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ صفدر نے۔ وہ اتفاقاً وہاں سے گزرا تھا، اس نے موقع پر سرسری سی تحقیقات بھی کی ہے۔ حملہ آور غیر ملکی تھے اور نیلے رنگ کی ڈاٹسن کار میں آئے اور ان کی تعداد 4 تھی۔ ان کے پاس بم گنیں موجود تھیں۔ انہوں نے باقاعدہ اور مسلسل گنوں کی مدد سے فلیٹ پر بم پھینکے اور پھر کار پر بیٹھ کر نکل گئے۔ کار پر کوئی نمبر پلیٹ نہ تھی، بالکل نیا ماڈل تھا، بلیک زیرو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو تمام ممبرز کو حکم دے دو کہ شہر میں نئے ماڈل کی جتنی بھی نیلی ڈاٹسن ہوں ان کی چیکنگ کر کے رپورٹ دیں۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں نے آپ سے پہلے یہ حکم دے دیا ہے، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ گڈ، لیکن یہ حملہ آور کون سی پارٹی ہوگی؟ خیر، معلوم ہو جائے گا، عمران نے مطمئن لہجے میں کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ بلیک زیرو کوئی جواب دیتا، میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ بلیک زیرو نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ صدیقی سپیکنگ سر۔ نیلے رنگ کی ڈاٹسن ریگن روڈ پر کھڑی ہے، اسے بم مار کر تباہ کر دیا گیا ہے، کوئی چشم دید گواہ موجود نہیں ہے، البتہ میں نے خود اپنے طور پر انکوائری کی ہے تو قدموں کے نشانات کیلبری جنگل کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، آگے جا کر ختم ہو جاتے ہیں، صدیقی نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ عمران، جو صدیقی کی آواز ماسٹر فون پر آسانی سے سن رہا تھا، ہاتھ بڑھا کر ریسیور بلیک زیرو سے لے لیا۔ صدیقی، تم وہیں ٹھہرو، میں عمران کو وہاں بھیج رہا ہوں، وہ خود چیک کر لے گا، عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا۔ بہتر جناب، میں انتظار کر رہا ہوں، صدیقی نے جواب دیا۔ تم نے فون کہاں سے کیا ہے؟ عمران نے اچانک ایک خیال کے آتے ہی پوچھا۔ جنگل سے آگے کیفے رباط ہے، وہاں سے فون کر رہا ہوں جناب، صدیقی نے جواب دیا۔ اوکے، تم وہیں کیفے پر ہی رکو، عمران وہیں تم سے ملے گا، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اوکے، میں چلتا ہوں، پتہ تو چلے کہ یہ کون سی پارٹی ہے، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا آپریشن روم سے باہر نکل گیا۔ نیلے رنگ کی ڈاٹسن انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ کار میں 4 افراد سوار تھے۔ سٹیئرنگ پر بیٹھے ہوئے آدمی نے دانت بھینچ رکھے تھے، چہرے پر انتہائی گہری سنجیدگی طاری تھی۔ باقی 3 افراد بھی خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے گھٹنوں پر بم گنیں رکھی ہوئی تھیں، وہ ابھی ابھی عمران کے فلیٹ کو بموں سے اڑا کر آ رہے تھے۔ کار مختلف سڑکوں پر سے دوڑتی ہوئی جلد ہی ایک سنسان سڑک پر آ گئی۔ اس سڑک کے دونوں اطراف میں گھنا جنگل تھا، اس جنگل کو کلیری جنگل کہا جاتا تھا۔ ڈرائیور نے کار سڑک پر ایک طرف کر کے روک دی اور دوسرے لمحے وہ چاروں نیچے اتر آئے۔ ٹیری اور ٹسکی، تم دونوں جنگل کے خاتمے کے بعد کیفے رباط میں پہنچ جاؤ، میں اور واکر یہیں رہیں گے، B11 پر رابطہ رہے گا، باقی سب کام منصوبے کے تحت ہوگا، ڈرائیور نے بڑے تحقمانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، تینوں نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی پچھلی نشست پر بیٹھے ہوئے دونوں افراد انتہائی تیزی سے آگے کی طرف دوڑتے چلے گئے۔ جلد ہی وہ دونوں نظروں سے غائب ہو گئے۔ آؤ واکر، ڈرائیور نے ساتھ کھڑے ہوئے آدمی سے کہا اور پھر وہ دونوں تیزی سے دائیں طرف جنگل کے اندر گھستے چلے گئے۔ ذرا دور جانے کے بعد
ڈرائیور رکا اور اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا بیضوی سائز کا بم نکالا. اسے گن کے میگزین میں فٹ کر کے اس نے گن کا رخ کار کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا. ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور دوسرے لمحے وہ بم گن سے نکل کر کار کی باڈی سے ٹکرایا اور خوفناک دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا.